بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آگے کرنل محمد خان کہتے ہیں کہ سلیم میاں جو ابھی بھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، تو یہ سلیم میاں جو ہے نا یہ کرنل محمد خان کے بیٹے ہیں، اور کس کام سے وہ فارغ ہوئے؟ میٹرک یعنی 10 کلاس پاس کی انہوں نے۔ دوسرے کرنیل زادوں کی طرح، کرنیل زادوں کرنل کے بیٹوں کی طرح اور ان کے ہمراہ ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے۔ لو جی کون سا کام کرتے؟ بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ اور سر شام مطلب شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ جم جانا مطلب جگہ پکڑنا یعنی بیٹھ جانا۔ کیا مجال جرت، ہمت، جو کوئی غیر اس مشاہدے معائنے مخل مطلب خلل ڈالنا، خلل انداز ہونا، یا شریک مطلب حصہ دار بننا۔ مطلب یہ کہ نہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اور دیکھ سکتا تھا اور نہ اس میں کوئی خلل ڈال سکتا تھا، سوائے علاوہ اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا تھا۔ تواضع، مہمان نوازی، خاطر مدارت۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس پیار محبت کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے ہوئے داخل ہوا۔ خلاف معمول یعنی معمول کے خلاف، یعنی آؤٹ آف روٹین۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، وجہ گرانی کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کی وجہ۔ تو بیٹا جی علی بخش نے بتایا کہ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ گنوار جاہل، دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، ارشادات احکامات، شان نزول مطلب نازل ہونے کی وجہ۔ کیا کہا اس نے کہ کل سلیم میاں کی غیر موجودگی میں یا غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدہ ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ رجی علی بخش نے سلیم کے دوست امجد کو کیا پلایا تھا؟ تو دیکھیں یہ ٹھنڈا پانی پلا دیا اس نے۔ تو کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دی۔ مایوس مطلب نا امید ہو کر۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے۔ برس پڑنا بیٹا جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنا، برا بھلا کہنا۔ کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا؟ گول کمرہ بیٹا کہتے ہیں بیٹھک کو، ڈرائنگ روم کو۔ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا؟ تو لو جی سلیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ پانی کی بجائے کیا دینا چاہیے تھا؟ کوک، تاکہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، مہمان نوازی اچھی کرتے ہیں۔ اب امجد سمجھے گا کہ لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، تواضع مہمان نوازی، سلیقہ طریقہ۔ دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ تو جنگلی بیٹا جی اس کے معنی میں لکھ لینا غیر مہذب، یعنی جو جنگل میں رہنے والا، جو تہذیب یافتہ نہ ہو۔ آگے بیٹا جی علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی۔ داستان غم مطلب غم کی کہانی۔ تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ مطلب اس کو احساس ہو گیا کہ علی بخش نے اس کی شکایت لگا دی ہے، تو اس نے پھر اپنی جو اس کے دل میں بات تھی اس نے وہ کرنا شروع کر دی۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا، قصہ کہانی۔ طرفین مطلب دونوں طرف، تو یہ طرف کی جمع ہے طرفین، یہ دونوں طرف۔ تو طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے۔ تو تنازع جھگڑا، خفیف معمولی، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع، دو طرفہ مطلب دونوں طرف کا، حدود اربع ربع چار، تو حدود اربع مطلب چاروں طرف ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بہت چھوٹی سی لڑائی تھی کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ صرف ایک چائے کی پیالی میں پورا آ سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا، ناراض کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم خفا کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، ناقابل برداشت جسے برداشت نہ کیا جا سکے، جو برداشت کے قابل نہ ہو، قباحت برائی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، فضائل خوبیاں، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ بلاغت حسب موقع گفتگو، اور باہم مطلب آپس میں، باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔